8 فروری کو جن کا اعلان ہوا ہے ہونے کا، تو یہ 1970 سے لے کے اب تک 12ویں الیکشن ہوں گے، جن میں 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ عام آدمی کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی رائے دے کے حکومت سازی میں سٹیک ہولڈر بن سکے۔ پارٹیشن سے لگ بھگ 2 سال پہلے جداگانہ انتخابات ہوئے تھے۔ یہ جو الیکشن تھے یہ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ نہیں تھے۔ مثلاً ووٹر کے لیے اس زمانے میں شرط تھی کہ یا تو وہ صاحب جائیداد ہو یا بنیادی طور پہ تعلیم یافتہ ہو۔ پھر جب پارٹیشن ہو گیا، پاکستان کی پہلی وفاقی مجلس قانون ساز وجود میں آئی، تو یہ جو مجلس قانون ساز تھی اس کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نئی مملکت کے لیے آئین سازی کرے، لیکن پاکستان میں اس پہ کام شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ ایک ہی سال بعد قائد اعظم کی رحلت ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ مجلس قانون ساز جو پہلی تھی یہ آئین سازی میں ناکام ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بالکل الوف رہا۔ 1951 سے 1954 کے دوران پاکستان میں 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ صوبوں میں البتہ ضرور انتخابات ہوئے، اور یہ انتخابات جو ہیں بدقسمتی سے پہلے انتخابات پہ ہی سوالیہ نشان آ گیا۔ اس زمانے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں ایک اصطلاح متعارف ہوئی، جھرلو۔ جھرلو کا مطلب یہ تھا کہ بظاہر ایک کینڈیڈیٹ بہت مضبوط ہے اور جب بیلٹ باکس کھلتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ وہ ہار کیسے جاتا ہے؟ چونکہ پولیس اور بیوروکریسی جو ضلعی اور تحصیل کی سطح پہ بیوروکریسی ہوتی تھی، پٹواری، تھانے دار وغیرہ، وہ الحمدللہ شروع سے ہی جو ہماری اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ، وہ اسے استعمال کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ تو پنجاب میں جو الیکشن ہوئے 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ صوبائی سطح پہ، ان پہ بھی سوالیہ نشان آ گیا اس جھرلو کی وجہ سے۔ مشرقی پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں مسلم لیگ کی خاصی مقبولیت تھی، لیکن جو سن 52 کے لسانی فسادات ہوئے، جو بنگلہ اور اردو کی جو بحث تھی کہ کون سی قومی زبان ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے، تو ان کی بنیاد پہ لوگ بھی مرے۔ تو مشرقی پاکستان میں ایک پرسیپشن یہ ہوا کہ جو مسلم لیگ ہے وہ شاید ہماری امنگوں پہ پوری نہیں اتر رہی ہے، تو جو قوم پرست جماعتیں تھیں، جس میں کہ اس زمانے کی عوامی لیگ بھی تھی اور اس کے رہنما تھے حسین شہید سہروردی اور جو دیگر جماعتیں تھیں، انہوں نے ایک فرنٹ بنایا جگتو فرنٹ کے نام سے۔ جگتو فرنٹ نے جب الیکشن ہوئے مارچ 1954 میں، تو مسلم لیگ کا مشرقی پاکستان میں صفایا کر دیا۔ یہ جو نتائج آئے تھے صوبائی سطح پہ عام آدمی کو ووٹ کی طاقت دینے کے نتیجے میں، اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جو نوآبادیاتی نظام کی عادی حکمران اشرافیہ اور بیوروکریسی تھی، اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ ایک آدمی ایک ووٹ کوئی بہت زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، اور جب تک قابل قبول اور مثبت نتائج لانے کا انتظام نہ ہو جائے تب تک انڈائریکٹ الیکشن ہی غنیمت ہے اور جمہوریت کنٹرول ہونی چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ جاہل ہوتا ہے، شاید اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جمہوریت کے آداب کیا ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، اور وہ اپنے طبقے کو نہیں پہچانتا۔ بہرحال کہتے تو نہیں تھے وہ یہ باتیں، ہو سکتا ہے دل میں یہ باتیں سوچتے ہوں۔